بسم الله الرحمن الرحيم. والمراد بالمقدمة ها هنا ما يتوقف عليه الشروع في العلم، ووجه توقف الشروع إما على تصور العلم، فلأن الشارع في علم لو لم يتصور أولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، وهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق، وفيه نظر. لأن قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره إن أراد به التصور بوجه ما فمسلم، لكن لا يلزم منه أنه لا بد من تصوره برسمه فلا يتم التقريب، إذ المقصود بیان سبب ایراد رسم العلم في مفتاح الكلام، وإن أراد به التصور برسمه فلا نسلم أنه لو لم يكن العلم متصورا برسمه يلزم طلب المجهول المطلق، وإنما يلزم ذلك لو لم يكن العلم متصورا بوجه من الوجوه وهو ممنوع. فالأولى أن يقال لا بد من تصور العلم برسمه ليكون الشارع فيه على بصيرة في طلبه، فإنه إذا تصور العلم برسمه وقف على جميع مسائله إجمالا حتى أن كل مسألة منه ترد عليه علم أنها من ذلك العلم، كما أن من أراد سلوك طريق لم يشاهده لكن عرف إماراته فهو على بصيرة في سلوكه. عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو سبق ہونے والا ہے اس کی عبارت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. چونکہ آپ اگر ہمارے سامنے روبرو ہوتے تو یہ عبارت خوانی آپ کا کام ہوتا، لیکن اس صورت میں یہ ممکن نہیں ہے. تعلیم کا جو طریقہ آج ہے، اس وجہ سے ہم نے خود یہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دی ہے. آج کا سبق بہت اچھا، عمدہ ہے، اچھی بحث ہے. البتہ یہ سبق آپ کی توجہ کا طالب ہے. آپ کو آج توجہ دینے کی ضرورت ہے. توجہ سے اس کو سن لیں اور سن کر اس کو محفوظ کریں. آج کے سبق میں سب سے پہلے مصنف مقدمے کی مراد کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں مقدمے سے کیا مراد ہے. پیچھے آپ نے پڑھ لیا ہے، یہ ماتن نے اپنا رسالہ مقدمہ اور 3 مقالات اور خاتمے پر مرتب کیا تھا. شارح نے اس کی تفصیل کرنا شروع کی ہے، تو اب ہر ایک کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. تو چونکہ پہلے مقدمے کو رکھا گیا تھا، اس لیے اب شارح مقدمے کی تفصیل کریں گے اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں مقدمے سے کیا مراد ہے. لفظ ہا ہونا یہاں پر ذکر کیا گیا، والمراد بالمقدمۃ ہا ہونا. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ مقدمے کا اطلاق کچھ اور معانی پر بھی ہوتا ہے. مثلا کبھی کبھی مقدمہ بولا جاتا ہے اور اس سے قیاس کا جز مراد لیا جاتا ہے، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث. یہ آپ نے قیاس مرکب کیا تو العالم متغیر اس کا ایک جز ہے، اس کو بھی مقدمہ بولا جائے گا. وکل متغیر حادث یہ دوسرا جز ہے،
یہ اس کو بھی مقدمہ بولا جائے گا. تو کبھی مقدمہ بولا جائے گا اور اس کا اطلاق قیاس کے اجزاء پر ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے. اور کبھی کبھی مقدمہ بولا جاتا ہے اور اس سے مراد لیا جاتا ہے ان امور کو جن پر قیاس کی صحت موقوف ہوتی ہے، جیسے کلیت کبریٰ، ایجاب صغریٰ. یہ جو اشکال کے اندر کچھ شرائط ہیں، کبھی کبھی مقدمہ بولا جاتا ہے اور ایسی چیزیں مراد لی جاتی ہیں جن پر قیاس کی صحت موقوف ہوتی ہے، تو ان کو بھی مقدمہ بولا جاتا ہے. اور کبھی مقدمہ بولا جاتا ہے اور ان سے ایسے امور مراد لیے جاتے ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو. یہی تیسرا والا معنی یہاں پر مراد ہے. اسی لیے انہوں نے فرمایا والمراد بالمقدمۃ ہاہنا ما يتوقف علیہ شروع فی العلم. مقدمے سے یہاں پر مراد وہ امور ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہوتا ہے. تو یہاں پر مقدمے کا یہی تیسرا والا معنی، جو ہم نے 3 معنی بیان کیے، اس میں جو تیسرا معنی آخری معنی بیان کیا، وہی معنی یہاں پر مراد ہے. اب رہا مسئلہ یہ کہ علم، وہ امور جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، وہ کتنے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جن امور پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے وہ 3 ہیں: تصور علم، ضرورت علم یعنی غرض علم، اور موضوع علم. آپ نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ مقدمے میں 3 چیزوں کا بیان ہوگا: منطق کی تعریف، منطق کی حاجت، اور منطق کا موضوع. تو اب جب علم کا شروع کرنا مقدمے، پھر بیان کیا کہ یہاں مقدمے سے وہ امور مراد ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے، تو اب وہ تینوں چیزیں آ گئیں کہ علم کا شروع کرنا ان 3 چیزوں پر موقوف ہوگا: علم کا تصور، ضرورت علم، اور موضوع علم. یہ 3 چیزیں ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے. جب تک ان 3 چیزوں کے بارے میں وضاحت نہ ہو جائے، ان کے بارے میں آشنائی نہ ہو جائے، جب تک بندہ ان کو نہ جانے، تب تک علم کا شروع کرنا ممکن نہ ہوگا. والمراد بالمقدمۃ ہاہنا ما يتوقف علیہ شروع فی العلم. یہاں مقدمے سے مراد وہ امور ہیں جن پر علم کا شروع کرنا موقوف ہے. ووجہ توقف الشروع اما على تصور العلم فلأن الشارع في علم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق وهو محال لامتناع توجه النفس نحو المجهول المطلق. پیچھے آپ نے یہ پڑھ لیا کہ علم کا شروع کرنا 3 چیزوں پر موقوف ہے: تصور علم، ضرورت علم، موضوع علم. اب شارع یہاں سے ہر ایک کو الگ الگ طریقے سے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ علم کے تصور پر شروع فی العلم موقوف کیوں ہے، غرض علم پر علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے، اسی طرح موضوع کے علم پر یا علم کے موضوع پر علم کا شروع کرنا موقوف کیوں ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں. تو سب سے پہلے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شروع فی العلم علم کے تصور پر کیوں موقوف ہے. اس پہلی وجہ فرماتے ہیں کہ اگر شارع فی العلم، علم کا شروع کرنے والا، علم کو شروع کرنے سے پہلے اس علم کے تصور کو، اس علم کا تصور نہ کر سکا، اسے اس علم کا تصور نہ ہو سکا، تو ایسی صورت میں وہ مجہول مطلق کا طلبگار ہوگا، مجہول مطلق کا حاصل کرنے والا ہوگا، اور مجہول مطلق کو حاصل کرنا محال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کو شروع کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہے، کسی طرح کا تصور اس کے پاس ہے ہی نہیں، تب اس کے پاس بالکل کسی چیز کا تصور نہیں، تو وہ چیز اس کے لیے مجہول مطلق ہوتی ہے اور مجہول مطلق کا طلب کرنا محال ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مجہول مطلق کی طرف نفس متوجہ ہی نہیں ہوتا، اور جب نفس مجہول مطلق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا تو اس چیز کو حاصل کرنا بھی محال ہوگا. مثلا آپ کو ایک شہر کے بارے میں معلوم ہے، مثلا مبارک پور، اعظم گڑھ،
تو آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے کہ ہاں ایک شہر ہے جہاں پر جایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ شہر کا تصور ہی آپ کے پاس نہ ہو، آپ کے ذہن میں ہی نہ ہو کہ کوئی شہر ہے، تب تو آپ کا ذہن اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوگا۔ متوجہ تو تب ہوگا جب پہلے سے آپ کو تھوڑا بہت بھی علم ہو کہ ہاں ایک شہر ہے، اگرچہ آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہے، لیکن اگر معلوم ہی نہ ہو کہ ہاں کوئی شہر ہے، تب نفس کبھی بھی آپ کا اس شہر کی طرف جانے کے لیے یا اس کا اور علم حاصل کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہوگا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر علم کا شروع کرنے والا پہلے سے اس علم کا تصور نہ کر سکا تو وہ علم اس کے لیے مجہول مطلق ہوگا، اور مجہول مطلق کا طلب کرنا محال ہوتا ہے، کیونکہ نفس مجہول مطلق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اتنا ملا لیں۔ ووجہ توقف الشروع، اور شروع فی العلم کا علم کے تصور پر موقوف ہونا، تو یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ شارع فی العلم اگر پہلے سے اس علم کا تصور نہ کر سکا، لکانا طالبا للمجہول المطلق، تو وہ مجہول مطلق کو طلب کرنے والا ہوگا، وہو محال، اور مجہول مطلق کو طلب کرنا محال ہے، لامتناع توجہ النفس نحو المجہول المطلق، کیونکہ مجہول مطلق کی طرف نفس کا متوجہ ہونا محال ہے۔ وفیہ نظر، لأن قوله الشروع في العلم يتوقف على تصوره إن أراد به التصور بوجه ما فمسلم، لكن لا يلزم منه إنه لا بد من تصوره برسمه فلا يتم التقريب، إذ المقصود بيان سبب إيراد رسم العلم في مفتاح الكلام، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّصَوُّرَ بِرَسْمِهِ فَلَا نُسَلِّمْ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوَّرًا بِرَسْمِهِ يَلْزَمُ طَلَبُ الْمَجْهُولِ الْمُطْلَقِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوَّرًا بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ۔ اب اس عبارت میں اعتراض اور اس کا جواب شارع نے خود بیان کیا۔ اعتراض کہاں پیدا ہو رہا ہے؟ جب یہ بیان کیا گیا کہ اگر علم کے شروع کرنے والے کو پہلے سے اس علم کا تصور حاصل ہی نہ ہو تو مجہول مطلق کو طلب کرنا لازم آئے گا، اور مجہول مطلق کا طلب کرنا محال ہے، تو اس پر یہ اعتراض ہوا کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اگر شروع فی العلم یعنی علم کا شروع کرنے والا پہلے سے اس علم کا تصور نہ کر سکا، پہلے سے اسے اس علم کا تصور حاصل نہ ہو، تو یہ جو تصور حاصل ہونے اور نہ ہونے کی بات چل رہی ہے، اس تصور سے کون سا تصور مراد ہے؟ اس بحث کو سننے سے پہلے ایک دو باتیں اور پہلے سن لیں کہ تصور کبھی بے وجہ ما ہوتا ہے اور کبھی تصور برسمی ہی ہوتا ہے۔ تصور بے وجہ ما کا مطلب ہے محض کسی بھی چیز کا خاکہ، جیسے ہم نے اعظم گڑھ یا مبارک پور نہیں دیکھا ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہن میں ہے، ایک تصور ہے، یہ ہے تصور بے وجہ ما۔ اور دوسرا ہوتا ہے تصور بے رسمی ہی، کسی علم کا خاص تصور، خاص تعریف۔ ایک لفظ اس میں آئے گا تقریب کا تام ہونا یا نہ ہونا، اس کو یاد رکھیں، اگر دلیل دعوے کے مطابق ہے تو تقریب تام ہے، اور اگر دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے تو تقریب تام نہیں ہوگی، یہ اصطلاحی یاد رکھیں۔ اب سنیں، معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ آپ نے یہ جو کہا کہ اگر علم کے شروع کرنے والے کو پہلے سے اس علم کا تصور حاصل نہ ہو تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا، تو آپ کے اس قول میں اس تصور سے کون سا تصور مراد ہے؟ تصور بے وجہ ما یا تصور برسمی ہی، یعنی محض کسی بھی طرح سے تصور ہو جانا ضروری ہے یا خاص اس علم کی تعریف رسمی کا حاصل ہونا ضروری ہے شروع کرنے والے کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تصور سے تصور بے وجہ ما مراد ہے تو ہمیں تسلیم ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اگر واقعی علم کے شروع کرنے والے کو
پہلے سے اس علم کا تصور بوجہ ما بھی حاصل نہ ہو تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا. لیکن اس صورت میں تقریب تام نہیں، یعنی دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مقدمے کے اندر، کلام کے اندر آپ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ تصور کی یعنی علم کی تعریف رسمی کو لانے کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مقدمے میں علم کی تعریف رسمی کو بیان کیا جائے گا، اور دلیل آپ دے رہے ہیں تصور بوجہ ما کی کہ اگر تصور بوجہ ما بھی حاصل نہ ہو تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا. تو یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، اس صورت میں تقریب تام نہیں ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ تصور برسمی ہی مراد ہے، اس تصور سے یعنی علم کے شروع کرنے والے کے لیے علم کے شروع کرنے سے پہلے اس علم کا تصور برسمی ہی ضروری ہے، تو یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں، یعنی ہم یہ تسلیم ہی نہیں کریں گے کہ اگر علم کے شروع کرنے والے کو علم کے شروع کرنے سے پہلے اس کا تصور برسمی بھی حاصل نہ ہو تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا. ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو اس علم کا تصور برسمی ہی تو حاصل نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی طرح تصور بوجہ ما حاصل ہو گیا ہو، اور جب تصور بوجہ ما حاصل ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم نہیں آئے گا، اور جب مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم نہیں آئے گا تو علم کا شروع کرنا بھی ممکن ہوگا. لہذا آپ کی دونوں صورتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں. اگر تصور بوجہ ما مراد لیا جاتا ہے تو دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ یہ کیا گیا ہے کہ مقدمے کے اندر افتتاح کلام کے اندر علم کی تصور برسمی ہی کو لانا مقصود ہے، جبکہ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے. اور اگر دوسری صورت مراد لی جائے اور کہا جائے تصور برسمی ہی مراد ہے، تب ایسی صورت میں ہمیں یہ تسلیم نہیں کہ ایک بندے کو اگر تصور برسمی ہی حاصل نہ ہو تب بھی مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے. ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو تصور برسمی ہی تو حاصل نہ ہو لیکن تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے. اس اعتراض کو ملا لو. وفیہ نظر لأن قوله الشروع فی العلم یتوقف علی تصورہ، اس لیے کہ ماتن کا قول الشروع فی العلم، شروع فی العلم علم کے تصور پر موقوف ہے. ان اراد به التصور بوجہ ما، اگر اس سے انہوں نے تصور بوجہ ما مراد لیا ہے فمسلم، تو ہمیں یہ تسلیم ہے. لیکن لا یلزم منہ انہ لا بد من تصورہ برسمہ، لیکن تصور بوجہ ما سے یہ لازم نہیں آتا کہ اسے تصور برسمہ ہی بھی حاصل ہو جائے. فلا یتم التقریب، تو تقریب تام نہیں. تو اگر اس نے اس سے تصور بوجہ ما مراد لیا ہے تو ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہاں واقعی تصور بوجہ ما حاصل نہ ہو تو ایسی صورت میں مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا. لیکن لا یلزم منہ انہ لا بد من تصورہ برسمہ، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے اسے تصور برسمہ ہی بھی حاصل کرنا ضروری ہو، تو یہ تقریب تام نہیں. اذ مقصود بیان و سبب اراد رسم العلم فی مفتاح الکلام، اس لیے کہ ابتدائے کلام میں یعنی مقدمے کے اندر اسم کی تعریف رسمی کو لانے کا سبب بیان کرنا مقصود ہے. وَإِنْ أَرَادَ بِهِ التَّصَوُّرُ بِرَسْمِهِ، اور اگر آپ نے اس تصور سے تصور برسمہ مراد لیا ہے فَلَا نُسَلِّمْ، تب تو ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنِ الْعِلْمُ مُتَصَوَّرًا بِرَسْمِهِ، کہ اگر علم کی تعریف رسمی حاصل نہ ہو یعنی علم کا تصور رسمی حاصل نہ ہوا ہو، یلزم طلب المجہول المطلق، تو مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی. وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ، یہ تو اس وقت لازم آتا لو لم يكن العلم متصورا بوجہ من الوجوہ، جبکہ علم کا تصور بوجہ ما بھی حاصل نہ ہوتا. وہو ممنوع، اور یہ ممنوع ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو تعریف رسمی تو حاصل نہ ہو لیکن تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے. فالاولا ان یقال لا بد من تصور علم برسمہ لیکون الشارع فیہ علی بصیرۃ فی طلبہ. تو اب شارع نے اس کا جواب بھی خود ہی دیا ہے. جواب کو غور سے سنیں. شارع فرماتے ہیں
کہ ان دونوں صورتوں میں ہمیں دوسری والی صورت بیان کرنا مقصود ہے، یعنی ہماری مراد دوسری صورت ہے. یعنی مراد ہماری یہ ہے کہ علم کے شروع کرنے والے کے لیے اس علم کا تصور رسمی حاصل ہونا ضروری ہے. اب رہا یہ اعتراض کہ اس صورت میں ہمیں ملازمہ تسلیم نہیں، کہ اگر تعریف رسمی حاصل نہ ہو تو طلب مجہول مطلق کی طلب لازم آئے گی، یہ آپ کا ملازمہ. تو اس کا جواب دیا کہ شروع فی العلم کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے مطلق شروع فی العلم اور دوسرا ہے شروع فی العلم علی وجہ البصیرت، بصیرت کے طور پر علم کا شروع کرنا. اور یہاں پر شروع فی العلم سے جو شروع فی العلم مراد ہے وہ دوسرا والا ہے، یعنی بصیرت کے طور پر علم کا شروع کرنا. اور یہ بات واضح ہے کہ جب علم کو بصیرت کے طور پر شروع کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے اس علم کی تعریف رسمی کا حاصل ہونا ضروری ہے، صرف تصور بوجہ ما کا حاصل ہونا ضروری. تصور بوجہ ما کے حاصل ہونے سے کام پورا نہ ہوگا، ضرورت پوری نہ ہوگی. اس لیے کہ جب اس انسان کو اس علم کی تعریف رسمی حاصل ہو جائے گی تو اب اسے اس بات کی بھی بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ میں یہ جو علم شروع کر رہا ہوں، یہ جو علم پڑھ رہا ہوں، اسے اتنی بصیرت حاصل ہو جائے گی کہ اب اگر اس کے سامنے کوئی بھی مسئلہ اس علم کا آئے گا تو اب اس تعریف رسمی کو پڑھ لینے کی وجہ سے وہ فوراً سمجھ لے گا کہ یہ مسئلہ اس علم کا ہے یا نہیں ہے. تو اسے اب اتنی بصیرت حاصل ہو جائے گی. تو ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم یہاں دوسرے والی تعریف مراد لیں گے کہ تصور برسمی ہی ضروری ہے، اور شروع فی العلم سے مراد شروع فی العلم علی وجہ البصیرت، کہ بصیرت کے طور پر علم کا شروع کرنا ہے. اور بصیرت کے طور پر جب علم کو شروع کرنا مقصود ہو تو اس کے لیے تعریف رسمی کا ہونا ضروری ہے، صرف تصور بوجہ ما کا ہونا کافی نہیں ہوگا. جیسے اس کی ایک مثال دی انہوں نے کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے کسی راستے کو نہیں دیکھا ہے. مثلا کسی کو اعظم گڑھ تک جانا ہے اور اعظم گڑھ کا راستہ اس کو معلوم نہیں ہے، راستہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں گیا ہے، لیکن کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں اس کے پاس ہیں. تو اب وہ ان علامتوں اور نشانیوں کی بنیاد پر وہ اعظم گڑھ تک، منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. مثلا کہ ہم مبارک پور سے چلیں گے، سٹھیاؤں جائیں گے، سٹھیاؤں سے شاہگڑھ ہوتے ہوئے اعظم گڑھ پہنچ جائیں گے، بس اتنا معلوم ہے. لیکن نہ تو اس نے وہ راستہ کبھی دیکھا ہے، نہ کبھی چلا ہے، لیکن ان علامتوں کی بنیاد پر وہ اعظم گڑھ تک پہنچ جائے گا. اسی طرح جس انسان کو علم کا تعریف تصور رسمی حاصل ہو جائے تو اب اس تصور رسمی کی بنیاد پر وہ بھی اب اس کے سامنے کوئی مسئلہ آئے گا یا کوئی بھی علم کا کوئی بھی مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوگا تو وہ فوراً اس کو سمجھ لے گا کہ یہ اس علم کا ہے کہ نہیں ہے. اس تصور رسمی کے حاصل ہونے کی وجہ سے وہ بھی دھیرے دھیرے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. ملا لو فَالْأَوْلَىٰ أَن يُقَالَ، تو بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہاں پر مراد تصور علم سے مراد علم کا تصور رسمی ہے، تاکہ شروع کرنے والا اپنی طلب کرنے پر اپنی طلب میں بصیرت پر ہو جائے. فَإِنَّهُ إِذَا تَصَوَّرَ الْعِلْمَ بِرَسْمِهِ، کیونکہ جب شروع کرنے والے کو اس علم کا تصور رسمی حاصل ہو جائے گا، وَقَفَ عَلَى جَمِيعِ مَسَائِلِهِ إِجْمَالًا، تو وہ اس علم کے تمام مسائل پر اجمالی طور پر واقف ہو جائے گا. یہاں تک کہ اب کوئی بھی مسئلہ اگر اس کے سامنے اس علم کا آتا ہے، علیما، تو وہ جان لے گا انہا من ذالک العلم، کہ یہ مسئلہ اسی علم کا ہے. کما ان من ارادہ سلوک طریق، اس شخص کی طرح کہ جس نے ایسے راستے پر چلنے کا ارادہ کیا، لم یشاہد ہو، جس کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لیکن وہ اس کی نشانیوں علامتوں کو جانتا ہے. فہو علی بصیرۃ فی سلوکہ، تو وہ شخص اپنے اس راہ کو طے کرنے میں بصیرت پر ہوگا، یعنی وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. پیارے طلبہ، یہ سبق آج کا ہے. تھوڑی سی گنجلک اور پریشان کن باتیں اس میں ہیں، لیکن آپ اگر اس کو 2-3 بار غور سے سن لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. اصل ہے ان کا اعتراض، اور اعتراض سے پہلے جو انہوں نے کہا اس کو سمجھ لینا کہ علم کے شروع کرنے والے کے لیے اس علم کا تصور ضروری ہے، یعنی پہلے سے اس علم کا تصور ہونا ضروری ہے. میں دوبارہ آسان باتوں میں تھوڑے سے لفظوں میں بیان کر دے رہا ہوں، اس کو سن لو. وہ کہتے ہیں
کہ علم کے شروع کرنے والے کے لیے سب سے پہلے اس علم کے تصور کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ اس پر اعتراض ہوا کہ اس تصور سے کون سا تصور مراد ہے، تصور بوجہ ما یا تصور برسمہ ہی؟ اگر تصور بوجہ ما مراد ہے تب آپ کی دلیل دعوے کے مطابق نہیں، تقریب تام نہیں، کیونکہ مقدمے میں آپ یہ بیان کیونکہ اب کلام کا مطلب یہ ہوگا کہ علم کے شروع کرنے والے کو اگر اس کا تصور بوجہ ما پہلے سے حاصل نہ ہو تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا۔ ہم اس کو مانتے ہیں کہ واقعی اگر تصور بوجہ ما بھی حاصل نہ ہو تو اب مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا، لیکن اس صورت میں تقریب تام نہیں ہوگی، کیونکہ آپ مقدمے میں تصور برسم ہی کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں جبکہ دلیل تصور بوجہ ما کی دے رہے ہیں، تو تقریب تام نہیں۔ اور اگر آپ تصور برسم ہی مراد لے رہے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں یہ تسلیم ہی نہیں کہ اگر تصور برسم ہی حاصل نہ ہو تب بھی مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو تصور برسم ہی حاصل نہ ہو لیکن تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے، اور جب تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے گا تو مجہول مطلق کا طلب کرنا لازم نہیں آئے گا بلکہ علم کا شروع کرنا ممکن ہو جائے گا۔ تو اب اس صورت میں انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہاں پر ہماری مراد دوسری والی شق ہے کہ یہاں پر تصور سے تصور برسم ہی مراد ہے، لیکن شروع فی العلم سے شروع فی العلم علی وجہ البصیرت مراد ہے، کیونکہ علی وجہ البصیرت جب علم کو شروع کیا جائے گا تو اس کے لیے تصور رسمی کا ہونا ضروری ہے، اور جب تصور رسمی اس کو حاصل ہو جائے گا تو اب وہ اس علم کے تمام مسائل پر اجمالی طور پر واقف ہو جائے گا۔ یہ اتنا سا ہے اس کا خلاصہ۔ بیٹا اس کو اچھے سے بار بار سن کر سمجھ لو اور محفوظ کر لو، اور جہاں